السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ الحمدللہ سورۃ النساء قرأت کرتا ہوں پہلے میں آیات کی جو انشاءاللہ آج ہم کریں گے، اور یہ آیات چوتھے پارے کی چوتھے جز کی آخری آیات ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم 5ویں سپارے کی ابتدا کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ لائے نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، نہ کہا ینکحو تنکحونا، نون ڈراپ ہے، لائے نہیں نے نون ڈراپ کر دیا، انتم فائل۔ ولا تنکحو، تم سب نکاح نہ کرو، ما موصولہ جو نکح آباؤکم، ما نکح آباؤکم، صحیح جی، ما نکح فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، آباؤکم یہ فاعل ہے اس کا، اور یہ پورا جملہ مفعول ہے تنکحو کا، کہ جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ کام مفعول ہے تنکحو کا۔ ما موصولہ ما نکح آباؤکم من النساء، یہ من النساء متعلق ہے نکح کا، کہ جو نکاح کیا تمہارے یعنی آبا جسے ہم والد کی جمع کہتے ہیں، تمہارے آبا نے جو عورتوں سے نکاح کیا ہے، ولا تنکحو، تم ان سے نکاح نہ کرو، الا سوائے اس کے کہ ما موصولہ قد فعل ماضی تاکید سلفہ جو گزر چکا، الا ما قد سلفہ سوائے اس کے جو گزر چکا، یعنی جو اس آیت کے حکم سے پہلے بات ہو چکی وہ ہو چکی، لیکن آئندہ سے ولا تنکحو نہیں نکاح کرو گے ما نکح آباؤکم، یعنی تمہارے والدین کسی عورت سے شادی کر کے اسے طلاق دے دیں یا والد فوت ہو جائے تو وہ بیوہ ہوگی، تو جو اولاد ہے وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ولا تنکحو، اس کے بعد اس کا اگلا حصہ ہے انہو، اب یہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کے بارے میں ہے انہو، یعنی جو بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیکھیں ہمیں 4 باتیں فرما دی ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس میں ہوا اسم تھا، اس کو شروع میں لایا گیا، اس پہ انہ کی تاکید ہوگی تو انہو، اب اسم پلس انہ وہ ہو گیا، اور یہ انہ کی پوری خبر، انہو کان فاحشتن، یہ اب خبر کانا ہے، فاحشتن یہ بدکاری بے حیائی، انہو کان فاحشتن یقیناً وہ بدکاری، ومقتن غضب کی بات ہے، بڑے غصے کی بات ہے، وساء برا، سبیلاً راستہ، بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی اپنے والد کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا بدکاری ہے، غصے کی بات ہے، غضب کی بات ہے، اور بہت برا راستہ ہے، یعنی یہ راستہ بہت برا ہے۔ یہ تاکید کا اسلوب دیکھ لیں کہ آپ ایک تو الفاظ کے ساتھ، پھر جو گرامر کی تاکید کا اسلوب ہے، پھر کانا کا جو استعمال ہے، تو یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ کوئی یہ کام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا۔ آگے ہے اب جن سے نکاح جو ہے وہ حرام قرار دیا جا رہا ہے، اب یہ وہ آیت آ گئی
جس میں وہ تمام رشتوں کا تذکرہ ہے کہ کن کن سے ایک مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے یا کن سے کر سکتا ہے. دیکھتے ہیں جی. حرمت علیکم، حرم یحرم، حرمت علیکم. مجھول فعل ماضی مجھول واحد مؤنث غائب، اس کا نائب الفاعل ہے ہیا، اس کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے. کس کو حرام کیا گیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں وہ کون کون ہے. امہاتکم، یہ سب نائب الفاعل ہیں. امہاتکم، امن کی جمع، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وبناتکم، بنتن کی جمع، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وعماتکم، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. امتن کی جمع. وخالاتکم، خالتن کی جمع خالہ، اور تمہاری خالائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. مزید کیا ہے؟ وبنات الاخی، بھتیجی، بھائی کی بیٹی، بنتن کی جمع، بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وبنات الاختی، تمہاری بہن کی بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اب یہ ان ماؤں کی صفت آ رہی ہے، وہ کون سی مائیں ہیں؟ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ارضع یرضع، دودھ پلانا، دودھ پلانے والی مائیں. الَّتِي أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اردعنا ہن اس کا فاعل، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. کم مفعول اس آیت میں. الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ، وَأَخَوَاتُكُمْ بہنیں، وَأَخَوَاتُكُمْ اختن کی جمع اخواتن، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، من الرضاعتی، کون سی بہنیں؟ جو دودھ پلائی میں شریک بہنیں ہیں، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، امن کی جمع، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وَرَبَائِبُكُمْ، وَرَبَائِبُكُمْ، یہ ربیبتن کی جمع ہے، ربیبتن کی جمع، یہ ہے ربیبتن کی جمع. ربیبتن اس کو کہتے ہیں، ربیبتن وہ ہوتی ہے جو بیوی کی بیٹی ہو پچھلے شوہر سے، بیوی کی بیٹی ہو پچھلے شوہر سے. اب ربائب کی صفت آ رہی ہے کہ وہ کون ہیں؟ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، الَّتِي وہ جو فی حجورکم، حجر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تربیت میں. الَّتِي فی حجورکم، جو ہیں تمہاری تربیت میں، ان سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے. وَنِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فی حجورکم من نسائکم، یہ ہے وربائکم وربائبکم التی
فی حجورکم من نسائکم، یعنی وربائبکم وہ بیٹیاں جو تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں میں سے ہیں، جو تمہاری پرورش میں ہیں، ان سے تمہارا نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ من نے اس کو جر کر دیا اور فی نے اس کو، یہ دونوں مرکب اضافی ہیں۔ اس کے بعد اب ان نساء کی صفت آ رہی ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب وہ عورتیں کیسی ہیں؟ اللاتی دخلتم، سوری اس سے پہلے بھی یہ اللاتی تھا، میں نے اللاتی لکھ دیا، جمع میں آئے گا اللاتی اردانکم، اس کے بعد کہاں دوبارہ استعمال ہوا ہے؟ صحیح ہے، سو جمع کے لیے اللاتی ہے، واحد کے لیے اللاتی ہے۔ سو من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، بہن فلا جناح، سوری اللاتی دخلتم بہن صحیح ہے۔ وربائبکم اللاتی، اللہ یہاں پہ بھی اللاتی آنا ہے، یہ بھی اللاتی ہے، صحیح ہے۔ تو چونکہ میں دیکھ کر لکھتا ہوں اس لیے مسنگ ہو جاتی ہے، پہلے کلاس ہوتی تھی اسٹوڈنٹس مجھے لکھواتے تھے تو غلطی کے امکانات کم رہتے تھے، معذرت ان باتوں سے۔ سو وربائبکم اللاتی فی حجورکم، ان بیٹیوں سے جو تمہاری عورتوں میں سے ہیں، جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ اب عورتوں کی صفت آ رہی ہے یہ اللاتی دخلتم، وہ عورتیں جن میں دخلتم بہن، یہ با حرف جر ہن ان عورتوں کی طرف واپس جا رہا ہے۔ تو دخلتم یہ کنایے کے طور پر ہے کہ تم جمع کر چکے ہو، تم جمع کر چکے ہو، یہ کنایے کے طور پہ دخلتم یعنی تم نے داخل کر دیا ہے۔ دخلتم بہن اس کا مطلب ہے عربی میں اس کو جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دخلتم بہن یعنی یہ کیسی عورتیں جن کے ساتھ تم جمع کر چکے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، وہ ممنوع ہے۔ آگے ایک کنڈیشن آ رہی ہے، فَإِن لم تکونوا، فَإِن لم تکونوا دخلتم بہن، فلا جناح علیکم۔ سو اس میں ایک شرط آ گئی، فَإِن اگر لم تکونوا، نون ڈراپ انتم اس کا اسم، اگر تم لوگوں نے ابھی تک دخلتم بہن جمع نہیں کیا ان کے ساتھ، فلا جناح، جناح کہتے ہیں حرج، لا نفی جنس کا، لا جناح کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے تم پر۔ یعنی اگر کسی سے نکاح کر لیا ہے لیکن دخول نہیں ہوا، جمع نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کی جو بیٹی ہے جو تمہاری پرورش میں ابھی نہیں آئی تو اس سے نکاح جائز ہے۔ لیکن اگر دخول ہو چکا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جمع ہو چکا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی بیٹی سے اب نکاح حرام ہے۔ اب مزید آگے مزید بھی چل رہی ہے یہ آیت کہ مزید اور کون سے ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے جی وحلائل ابنائکم، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، الذین من اصلابکم، حلائل یہ جمع ہے جناب حلیلتن کی، حلیلتن کی یہ جمع ہے اور یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے حلال لمن یبنا بہا لم تطلق، یعنی اس سے آپ کے لڑکے کا نکاح ہو چکا ہو لیکن طلاق نہیں ہوئی ابھی تک۔
ٹھیک ہے جی. وحلائل یہ بھی بیویاں کہلائیں گی, اسے عقد کہتے ہیں, عقد نکاح. وحلائل ابنائکم اور مزید کون ہیں؟ تمہارے بیٹوں کی بیویاں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, صلبن کی جمع اسلابن, پیٹھ یعنی تمہاری نسل سے ہیں. وحلائل ابنائکم, اب یہ اس کی صفت ہے, ابناؤن کی وہ کیا ہے؟ الذین من اصلابکم, جو تمہاری پیٹھ میں سے ہیں, مطلب تمہارے نسل میں سے ہیں. اس کے بعد ہے وَأَن تَجْمَعُوا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اختین الا ما قد سلف. صحیح ہے جی. وَأَن تَجْمَعُوا یہ مفعول ہے حرمت کا, حرمت کا. اس سے پہلے یہ تمام نائب الفاعل تھے, یہ اس کا مفعول ہے. ان تجمعوا جمع یجمعوا, تجمعونا, انتم اس کا فاعل, ان مصدریہ نون ڈراپ ہو گیا. ان تجمعوا کہ تم جمع کرو, بین الاختین, اختن ایک بہن, اختانی دو مثنی, اور بینہ نے اس کو حالت جر میں کر دیا, بین الاختینی دو بہنوں کے درمیان اجتماع سے بھی منع کر دیا گیا, الا سوائے اس کے کہ ما قد سلف جو گزر چکا. یعنی ہم نکاح میں دو بہنیں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے, ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ پہلی بہن کو طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو صورت ہے, ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ الحمدللہ ہم نے آج جانا ان آیات میں, اس سے ہمارا چوتھا سپارہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. جی یہ کوشش ہے, آپ اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور یعنی بتائیے, آپ مجھے بتائیے آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں, آج آپ نے کیا سیکھا, آپ کی کسی نالج میں بھی اضافہ ہوا یا نہیں, قرآن کے نالج میں, دینی علم میں, آپ کے قرآن کے جاننے کے بارے میں, جو آپ سیکھتے ہیں اس کے بارے میں کامنٹ کریں, نیچے لکھیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ لیکچر سننے کے بعد کامنٹ میں لکھیں کہ آج آپ نے کیا سیکھا اس میں سے. دیکھیں گرامر تو آپ نے سیکھ لی, آپ نے دینی طور پر اس آیت میں آج کیا جانا جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. ضرور لکھیں, یہ آپ کا لکھنا آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. آپ جب لکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا what you have got, what you learned. It is my request. Take it as teacher, as friend, as brother, بھائی, استاد, کسی بھی رشتے سے لے لیں, دوست کے رشتے سے. پلیز جو آپ سیکھیں اس آیت کے 3 یا 4 آیتیں ہوتی ہیں, اس میں سے نکالیں مفہوم کہ آپ نے آج کی آیات میں کیا سیکھا, وہ کامنٹ کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے, میں آپ سے فیس نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کوئی ہدیہ نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا, 4 لائنیں مانگ رہا ہوں. انگلی دبانی ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹائپ کرنا ہے. اتنے میسج واٹس ایپ پہ اور دوستوں کو لکھتے ہیں, تو 4 کامنٹ اس کے نیچے بھی لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے ان آیات سے آپ نے کیا سیکھا, کیا آپ کو سمجھ آیا, آپ کا قرآن سے کیسا رشتہ بن رہا ہے. پلیز یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تفسیر میں آتے ہیں, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے باپ کی عزت, تعظیم اور احترام کی وجہ سے یہ حرام قرار دیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے, حتیٰ کہ اگر باپ نے محض عقد ہی کیا ہو, اس سے مباشرت نہ کی ہو, پھر بھی اس عورت سے بیٹے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور تمہارا 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم, اس میں ایک تھی إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا, بے شک یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات ہے اور بڑا برا طریقہ ہے. اور اسی طرح فرمایا سورہ انعام میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور بے حیائی کے کاموں میں ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں اس کے پاس بھی نہ جانا. اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے شک بے حیائی اور بری راہ ہے. یہاں لفظ مقتن کا اضافہ ہے جس کے معنی ہے بغض کے, یعنی
یہ بات فی نفسی ہی بہت بری اور گراں ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس کے پہلے شوہر سے بغض رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور وہ عورت مطلقہ ہو، خاص طور پر بیوہ کا تو معاملہ اور ہوتا ہے، مطلقہ ہو، تو وہ جو نیا شوہر ہے وہ پرانے شوہر سے تھوڑا سا بغض رکھتا ہے۔ یہ نیچرل اور فطرتاً بات ہے۔ جیسے ایک عورت اپنی سوکن سے ایک بغض اور حسد کسی کیفیت رکھ لیتی ہے دل میں، ویسے ہی ایک نیا شوہر عورت کے پرانے شوہر کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتا اور اس کی شخصیت سے بھی اس سے تھوڑی سی تکلیف اسے رہتی ہے۔ بہرحال یہ فطرتی حقیقتیں ہیں جنہیں ہمیں قبول کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امہات المومنین کو امت کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی وجہ سے وہ امت کی مائیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ کی طرح سے ہیں، بلکہ اس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ آپ کا حق باپ کے حق سے بھی زیادہ ہے اور فائق ہے، عظیم ہے، بلکہ آپ کی محبت تمام نفوس انسانی کی محبت سے مقدم ہے، اور اس پر ساری امت کا اجماع ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ومقتن کے بارے میں عطا بن ابو رباح نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناخوشی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے۔ یہ وہ بدترین رستہ ہے جس پر لوگ چلتے ہیں۔ جو شخص حرمت کے اس حکم کے بھی اور اس بری روش کو اختیار کرے تو وہ دین سے مرتد ہو جائے گا۔ یعنی اس آرڈر آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ باپ کی متعلقہ یا منکوحہ سے شادی کر لیتا ہے یا بیوہ سے شادی کر لیتا ہے تو گویا وہ مرتد ہوگا اور اس کی سزا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔